بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین میں ہوں طاہر مقصود چینا republicpolicy.com کے پلیٹ فارم سے. آپ سب نے دیکھا کہ الیکشن کا دور تھا تو ریپبلک پالیسی نے بڑا اچھا ایک پروجیکٹ کیا, سروے کیا, جو ریپبلک پالیسی کا جو اندازہ تھا تقریباً اسی لحاظ سے مختلف سیاسی پارٹیوں کی سیٹیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. الیکشن گزر گیا اور اب جو ہے وہ گورننس اور آئین اور لا کے اوپر جو ہے ساری توجہ ہوگی. اس سلسلہ میں ہم مختلف پروگرام آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. آج جو پروگرام ہے وہ اخبار میں دیکھا, آپ نے ٹی وی پہ دیکھا کہ پی کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور, انہوں نے لیٹر لکھا وفاقی گورنمنٹ کو کہ جی چیف سیکرٹری کو جو پہلے ہیں ان کو ٹرانسفر کر کے ایک نئے صاحب کو وہاں پہ پوسٹ کر دیا جائے. تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیف منسٹر جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو از خود پوسٹ کر سکتا ہے یا یہ وفاقی گورنمنٹ کا ہی اختیار ہے, اس کی آئینی حیثیت کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے. اور اس پہ رائے دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں طارق محمود اوان صاحب. سر جو ہیں وہ جو ایسوسیشن آف ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم ہیں اس کے صدر ہیں اور آئین اور قانون پہ دسترس ہے ان کی. سر میں آپ سے براہ راست سوال کروں گا کہ یہ جو چیف منسٹر کے پی کے نے خط لکھا ہے وفاقی گورنمنٹ کو کہ جی وہاں پہ چیف سیکرٹری کو لگایا جائے, تو کیا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے اور کیا وہ از خود جو ان کے پاس اویلیبل افسران تھے یا جس کو انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ فلاں صاحب کو وہاں پہ چیف سیکرٹری لگا دیا جائے, براہ راست یہ پوسٹ نہیں کر سکتے؟ اچھا, یہ کیونکہ آپ کے تھنک ٹینک کا بھی بنیادی تھیم فیڈرلزم ہے, ہماری ایسوسیشن بھی فیڈرلزم کے اوپر کام کر رہی ہے, ڈیولوشن کے اوپر کام کر رہی ہے, تو آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ وٹ ڈز کانسٹیٹیوشن سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور ایگزسٹنگ جو ایک ارینجمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے. سب سے پہلے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں, بلکہ میرا آپ سے ہی کویشچن ہے کہ جو چیف سیکرٹری کی پوسٹ ہے یہ پروونشل پوسٹ ہے, کامن پوسٹ ہے بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز, یا یہ فیڈرل پوسٹ ہے؟ نہیں, یہ جس طرح یہ صوبے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ صوبائی چیف سیکرٹری ہے تو مطلب یہ صوبے کی پوسٹ ہے. ہاں ظاہر ہے, اس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی بجٹنگ جو ہے وہ ہر سال جو پروونشل فنانس ایکٹس ہیں اس میں پاس ہوتی ہے, تو اس کی جو فنینشیل ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صوبے کے پاس. تو اگر ایک صوبے کی پوسٹ ہے تو اب اگلا کویشچن ہے کیا صوبے کی پوسٹ پہ پروونشل گورنمنٹ کا رائٹ ہوگا یا فیڈرل گورنمنٹ کا رائٹ ہوگا یا سی سی آئی کا رائٹ ہوگا. آپ نے کیونکہ کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ دیر آر 3 ارینجمنٹس, ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ارینجمنٹ ہے, ایک سی سی آئی کی ارینجمنٹ ہے اور ایک پروونشل گورنمنٹ کی. جی بالکل, شیڈول 4 جو ہے اسکیجول اگر آپ وہ دیکھیں نا ریڈ ود آرٹیکل 74, تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کام کرنے ہیں, سی سی آئی ادارے کامن ایک فورم ہے اس کے وہ کام ہے, اور جو ریزیڈری پروونشل ہیں اس نے یہ کام. اب ہم نے ڈٹرمن کر لیا ہے کہ جو پروونشل پوسٹ ہے, جو چیف سیکرٹری کی پوسٹ ہے وہ پروونشل پوسٹ ہے. اب آپ اس کی پوری لا اسکیم دیکھ لیں, آرٹیکل 240B دیکھ لیں, پروونشل سول سرونٹس ایکٹ دیکھ لیں, اور جو اس کی بجٹنگ ہے اور جو اس کا نوٹیفیکیشن ہے وہ دیکھ لیں. جو ایس این جے ڈی ڈپارٹمنٹس ہیں یا کے پی کے میں جو اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی نوٹیفائڈ پوسٹ ہے چیف سیکرٹری کی. اب ہم نے ڈٹرمن کر لیا کہ جو چیف سیکرٹری کی پوسٹ ہے وہ صوبائی پوسٹ ہے, تو پھر صوبائی پوسٹ پہ میں آپ سے کویشچن پوچھتا ہوں, صوبائی پوسٹ پہ جو کانسٹیٹیوشنل, لیگل اور ایڈمنسٹریٹو پریروگیٹو ہے وہ کس کا ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا کہ پروونشل گورنمنٹ کا ہوگا؟ صوبے کا ہوگا. تو چیف سیکرٹری کی پوسٹ کی تعیناتی کا جو مراحل ہیں دو, کہ ہو ول یا ہو شوڈ اپائنٹ چیف سیکرٹری, کانسٹیٹیوشنلی کس کو لگانا چاہیے؟ پروونشل گورنمنٹ. وی ٹاک اباؤٹ پروونشل گورنمنٹ, تو ظاہر ہے that is led by the chief executive of the province and that is chief minister. تو علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ کانسٹیٹیوشنل پریروگیٹو ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کی تعیناتی کریں. اچھا, اب اگلا کویشچن ہے کہ یہ تعیناتی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک پریسیڈنٹ چلتا آ رہا ہے نا, ایک پریسیڈنٹ چلتا آ رہا ہے. اچھا, یہ ایک کلونیل پریسیڈنٹ ہے, بعد میں پھر یہ 1954 کے جو سی ایس پی رولز ہیں اس میں ایک سو کالڈ ایگریمنٹ ہوا تھا.
نہیں ایگریمنٹ کی اگر بات کریں تو وہ 1993 کا جو 1993 کا نہیں چیف سیکرٹری تو اس سے پہلے بھی لگتے آ رہے نا. ایکچولی یہ ایگریمنٹ جو ہے نا 93 کا ایگریمنٹ اور ہے. اچھا یہ ایگریمنٹس نہیں ہوئے تھے یہ تو پاکستان میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ آف دی سول سرونٹس جو ہیں وہ ہارڈ کو وائٹ کالر کرمنلز ہیں. اگر آپ نے وائٹ کالر کرائم سیکھنے ہو تو آپ سرکاری ملازمین کی فائلز دیکھیں, فائلز پڑھیں. ایک ایک کیس جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ہوا کیا ہے, ڈاکومنٹس کیسے فیبریکیٹ ہوتے ہیں, ڈیٹا کیسے فج ہوتا ہے, پریزنٹیشن میں کیا کیا جھوٹ بولا جاتا ہے, ڈی بریفنگز کیسے دی جاتی ہیں. تو فائلز ساری ایسی ہی ہیں. اس لیے تو ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہونے دیتے. اگر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہو رہا ہے تو 5-7% جو فائلز امپورٹنٹ ہیں وہ نکل جاتی ہیں. چلیں یہ کویشچن تو ہوتا رہتا ہے. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک اور بات ونس ایک ہمارے دوست نے بتایا ہمیں کہ ایک سیکریٹری صاحب نے ایک ٹھیکیدار سے نا کچھ معاملات طے کیے. اب سیکریٹری صاحب 3 نوٹیفیکیشن اس کے پاس لے گئے کہ یہ نوٹیفیکیشن کے 50 لاکھ ہوں گے, اس نوٹیفیکیشن کے 25 لاکھ ہوں گے, اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے 10 لاکھ ہوں گے. اب جو میرا دوست تھا تو اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ نا سیکریٹری کی نا جو ہے وہ ہو گئی ہے اس سے نا. وہ ظاہر ہے آفس میں تو نہیں ملتے, آفس کے باہر. یہ ہوٹلز 5 اسٹار ہوٹلز کس لیے ہیں, 3 اسٹار ہوٹلز کس لیے ہیں. تو اسے ایک شرارت سوچی. اس نے کہا کہ میں جو اس کا ڈی ایف اے ہے وہ اپروو ایسے کراتا ہوں کہ میں اس کو نوٹنگ پہ پرنٹ کر کے لے جاتا ہوں اور اس کی نمبرنگ لگ جائے گی اور وہ پارٹ آف فائل بن جائے گا. تو کہتا ہے میں نے وہ ساری جو ہے نا پورے نوٹیفیکیشنز جو ہونے تھے وہ میں نے ایک نوٹیفیکیشن جو لا کے مطابق تھا نا اس کو پرنٹ کیا, اوپر نوٹ لکھا تو بھیج دیا سیکرٹری کے پاس. اب سیکرٹری تو آسمان کو لگے جا کے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, کیونکہ ویسے تو نوٹیفیکیشن جس نے وہ اپروو کرنا ہے تو لاگ کوئی اور جانا ہے نا, کیونکہ اب دیٹ از پارٹ آف دی فائل تو وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. سو دے ہیو دیٹ کلچر, اور یہ اس ٹائم سے ہی کلچر آ رہا ہے جس ٹائم پاکستان میں بیوروکریسی قائم ہوئی تھی. کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی جو کلاز ہے اس کے تحت یہ فیڈرل گورنمنٹ پورا ایک پروسیس دیا گیا ہے کہ جی پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گی, پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر دیکھے گی, پھر فیڈرل گورنمنٹ اپنا اختیار ایکسرسائز کرے گی, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اف دی سیٹلمنٹ از ناٹ ڈن then it is the prerogative of the federal government to appoint chief secretary of its choice. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. اچھا کون سا ایگریمنٹ, اگر آپ کانٹریکٹ ایکٹ دیکھ لیں تو ایسا کانٹریکٹ جس کی انفورسیبلٹی لا کے تحت نہ ہو وہ تو وائڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی انفورسیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دس از پرائمریلی اگینسٹ لا لیجسلیشن اینڈ کانسٹیٹیوشن. تو پروونشل گورنمنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ان کی پاور ہے یا نہیں ہے. آپ سر چونکہ ایک ایسوسیشن آف ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم جو ہے اس کو بھی چلا رہے ہیں, تو کیا آپ کی ایسوسیشن نے کبھی کوئی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا کہ ہم نے تو فیڈرلزم کے اوپر بہت کام کیا ہے, ہم نے ان کو بریف کیا ہے, وہ اس کو کہتے بھی ہیں. اس کو ہم تھوڑا اور طریقے سے بھی میں آپ کو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کس نے الیکٹ کیا ہے. لوگوں نے نہیں, لوگوں نے کیا, لیکن پروونشل اسمبلی نے کیا. بالکل پروونشل اسمبلی نے کیا. تو وہ صوبے کے کیا ہے, چیف ایگزیکٹو, پولیٹیکل چیف ایگزیکٹو ہے, مینز ہی ریپرزینٹس دی پولیٹیکل ایگزیکٹو آف دی پروونس آف کے پی کے. اب اس کا جو بیوروکریٹک ایگزیکٹو ہے یا اس کا جو چیف امپلیمنٹنگ آفیسر ہے اس کو بھی کے پی کے اسمبلی کو منتخب کرنا چاہیے یا ادھر سے ڈرائیو ہونا چاہیے نا, کیونکہ جو ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ وہ ایک دوسرے کو کیا کرتی ہے, کمپلیمنٹ کرتی ہے. کامن سینس بھی یہ کہتی ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے. پورا ہمارا آئین کا نظام کہتا ہے, آئین کا نظام سے بڑھ کے کانسیپٹ ہے پارلیمانی نظام کا کہ ایگزیکٹو کو کون پیدا کرے گی, مقررہ لیجسلیچر. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ کے پی کے کی اسمبلی منتخب کرے اور چیف سیکرٹری اسلام آباد سے آئے, تو یہ تو پھر انوملی ہو گئی, پھر تو یہ ایگزیکٹو الائنمنٹ ہی نہ ہوئی, نہ پھر یہ پارلیمانی گورننس رہی, اور نہ ہی یہ کوئی پھر اٹ از ناٹ اے فیڈرل گورننس. یہ تو پھر ایک فیڈرل گورنمنٹ کے اندر لیجسلیٹیولی آپ فیڈرل گورنمنٹ چلا رہے ہیں لیکن آپ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے یونٹری گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اور اس سے زیادہ مذیقہ خیز اور بزار چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ میں ایک پروونشل ہے اور ایک فیڈرل ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, اب جب چیف سیکرٹری آئے گا فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پروونشل لا کے تحت ہوگا کہ فیڈرل لا کے تحت ہوگا, آپ بتائیں ذرا اس کے بارے میں. نہیں, اگر وہ فیڈریشن سے آ رہا ہے تو اس کو فیڈرل لا کے آنا ہے, کیونکہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو اسلام آباد ہے وہاں سے ہوں گے. اب کیسی ایڈمنسٹریشن ہے کہ جو چیف منسٹر ہے اس کے ماتحت کام ہی نہیں کرے گا,
تو پھر حکومت علی امین گنڈا پور صاحب تو نہیں کریں گے, حکومت تو پھر شہباز شریف صاحب کریں گے دوسرے لفظوں میں. سو دس از دی کانسٹیٹیوشنل انوملی دیٹ نیڈس سیٹلمنٹ. اور سیٹلمنٹ کیسے کرنی ہے آپ نے, جو سپیریئر لا آف دی لینڈ ہے دیٹ از دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, دیٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ ہے. نہیں, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, آپ کی بات بادی نظر میں تو بالکل صحیح لگ رہی ہے. تو کیا یہ جو چیف منسٹر ہیں یا ان کے پاس سیکٹریز ہیں, ان کے پاس اپنے ایڈوکیٹ جنرل ہیں, ان کے پاس جو رانوئنگ لوگ ہیں, تو کیا ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی اس بات کی؟ نہیں, اٹس اے کامن سینس. اور جو لا کا کامن اسٹوڈنٹ بھی ہے, عام اسٹوڈنٹ بھی ہے, کیونکہ ہم طالب علم ہیں, اس کو بھی پتہ ہے کہ فیڈریشن کیسے ہے, فیڈرل اسکیم آف گورننس کیا ہے, پھر پارلیمانی اسکیم آف گورننس کیا ہے, پھر کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کیا ہیں, پھر آرٹیکل 240B کلیئر ہے اباؤٹ ریگولیٹنگ پوسٹ کنیکٹڈ ود دی افیئرز آف اے پروونس. پھر اس کے علاوہ آپ ان کو ایگزیکٹو کا پتہ ہے. اب ریاست کیسے چلے گی؟ ایڈمنسٹریشن تو چل نہیں سکتی کہ اس کا پولیٹیکل ایگزیکٹو ایک لیجسلیچر سے آتا ہے اور جو اس کا پرماننٹ ایگزیکٹو ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دوسرے لیجسلیچر سے ریگولیٹ ہوتی ہیں. دی پرنسپل از دیٹ کہ جو ایگزیکٹو ہے دونوں پولیٹیکل اور بیوروکریٹک, دیٹ مسٹ بی ریگولیٹڈ بائی دی سیم ون لیجسلیچر. نہیں, یہ تو ٹھیک ہو گیا, آپ نے بالکل صحیح بات کر دی اور سمجھ بھی آ رہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے, اس سے صوبے کا اور وفاق کا جو رابطہ ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا, اور فیڈریشن کو. اچھا, یہ بھی ایک نا بڑی مضحکہ خیز بحث ہے, اس کے اوپر ہم نے بہت لکھا ہے. آپ پھر اسکیجول 4 میں جائیں. جی, آرٹیکل جو 74 ریڈ ود اسکیجول 4 پہ جائیں آپ. جی, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 پہ جائیں. پاکستان کی فیڈرل پاس کو یا فیڈریشن کی پاس کو یا اس کی ڈسٹریبیوشن کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 ہے اس کے کتنے سبجیکٹس ہیں؟ کوئی 59 سبجیکٹس ہیں. سی سی آئی کے کتنے؟ 18 سبجیکٹس ہیں. 77 سبجیکٹس ہو گئے. اچھا, پاکستان کی جو فیڈریشن ہے نا اس کی سینسٹیوٹیز ہیں اسی چیز کو لے کے, کیونکہ جو سینٹرلائزڈ ہماری ایک تھاٹ ہے وہ ڈومیننٹ رہی ہے ڈیوالوڈ تھاٹ کے اوپر نا. پاکستان جب قائم ہوا تو بیسیکلی اٹ واز دی کانفلکٹ بٹوین سینٹرلائزڈ اینڈ ڈی سینٹرلائزڈ فورسز. تو اس سینسٹیوٹی کو رکھتے ہوئے بھی جو کامن چیزیں ہیں وہ بھی فیڈریشن کو دے دی گئی ہیں کہ جو سی سی آئی ہے, جو فورم ہے 153 اور 154 کے تحت, دیٹ ول کمپرائز پرائم منسٹر, چیف منسٹرز اینڈ ادر فیڈرل ریپریزنٹیٹیوز. تو ان کی لیجسلیٹو اتھارٹی پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی ہے. تو کامن سبجیکٹس بھی ان کو دے دیے گئے ہیں, جیسے ریلوے ہے, الیکٹریسٹی ہے, اسٹینڈرڈس ہیں, آپ نے پروفیشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یا فیڈریشن کو 77 سبجیکٹس دے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ تاثر کیسے بنتا ہے کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں. اب جو اسکیجول میں نہیں ہے پارس, دوز آر ود پروونسز. اب جنہیں ہم ریزیڈری پاس کہتے ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی کہ یو شوڈ ناٹ کال دیم ریزیڈری پاورس, دیز آر ایکسکلوسیولی پروونشل پاورس. اچھا, اس میں سے اگر آپ 5 پاورس نکال دیں تو پھر صوبوں کے پاس تو کچھ نہیں بنتی. یہ تو ایک ایکسپینڈڈ موڈ میں 40 ڈپارٹمنٹس ہم نے کر لی ہیں. پنجاب میں, باقی صوبوں میں 5-6 ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے. اس میں لا اینڈ آرڈر ہے, اس میں جو ریونیو ہے وہ بھی پرائمیرلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریکٹ مینجمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے اور ایگریکلچر ہے. یہ 5 ڈپارٹمنٹس اگر آپ صوبوں کو نہ دیں تو پھر صوبوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. کہاں 77 سبجیکٹس اور کہاں 5 پرائمری سبجیکٹس. اچھا, اب ڈومینز ڈٹرمن ہوتی ہے نا. ڈومین جب آپ ڈٹرمن کرتے ہیں تو اس کا ایک پرنسپل ہے کہ اس کی لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اور فائنینشیل اتھارٹی ایک جیسی ہوگی, ادروائز تو پھر آپ فیڈریشن کو یونٹری اور یونٹری کو فیڈرل فارم پہ لے جائیں گے. اب فیڈرل کتنی بڑی ڈومین ہے 77 سبجیکٹس کی, اور پروونسز کی کتنی ڈومین ہے 5-6 سبجیکٹس کی. تو اب 5-6 سبجیکٹس کو بھی آپ اگر پروونسز اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے, اس کے ایگزیکٹو کی جو ہے الائنمنٹ نہیں ہو سکتی, تو اٹ از انفارچونیٹ. اچھا, چلیں یہ مجھے بتائیے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ چیف سیکرٹری جو ہے, آپ کی باتوں سے تو لگا کہ مجھے ایسے لگا کہ چیف منسٹر کو بذات خود اپنی جو اس کے پاس افسر موجود ہیں ان میں سے چیف سیکرٹری لگا دینا چاہیے, نہ کہ اسے. تو آپ ایسی میں یہ چاہوں گا پوچھنا کہ کیا یہی صورتحال انسپیکٹر جنرل پولیس کے بارے میں بھی؟ ایبسولوٹلی. اچھا, آپ آئی جی کی بات کر لیں. آئی جی کی جو پوسٹ ہے, دیکھیں ایک لا اسکیم دیکھیں, کانسٹیٹیوشن سب سے زیادہ سپریم ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق لیجسلیشن ہونی چاہیے, پھر لیجسلیشن کے مطابق ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہونی چاہیے, پھر اس کے مطابق ایگزیکٹو لیجسلیشن ہونے چاہیے. وین یو ٹاک اباؤٹ ایڈمنسٹریٹو لا, دیر آر 4
ایک پوری ہیرارکی ہے. تو اگر آپ کی لیجسلیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے تو دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل. اگر آپ کی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن جو ہے وہ لیجسلیشن کے مطابق نہیں ہے تو دیٹ از آلسو اللیگل ان لافل. تو اگر آپ ان کی اسکیمز دیکھیں, چاہے پولیس سروسز کی دیکھ لیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف پروونشل پوسٹ, یا ڈی ایم جیز کی دیکھ لیں, یا پیس کی دیکھ لیں, یا ایون جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف پوسٹ کنیکٹڈ ود دی افیئرز آف اے پروونس, تو وہ ساری کی ساری جو ایک ایڈمنسٹریٹو اسکیمز ہیں وہ سارے ایس آر اوز ہیں. دوز آر ڈائریکٹلی اگینسٹ دی لیجسلیشن آف دی پروونسز اینڈ پرائمرلی اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن. تو یہ کیسی ریاست ہے یا یہ کیسا ہمارا نظام حکومت ہے کہ ہمارے جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے دیٹ از مور پاورفل دین لیجسلیشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا. دیٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. پہلے ہم بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا اس کو بھی ریپیٹ کر دوں کہ فیڈریشن کا نمائندہ چیف سیکرٹری نہیں ہے صوبے میں. کون ہے؟ گورنر ہے. ٹھیک ہے, گورنر ہے نمائندہ. اچھا اس کو ہم اور سمپل کرتے ہیں. آپ لاہور میں یا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہوں تو ایک ڈسٹرکٹ میں آپریشنز فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی ہے, سی سی آئی کے بھی ہوں گے, پروونسز کے بھی ہوں گے, اور لوکل گورنمنٹ کے بھی ہوں گے. جو ریزیڈری پاورز ہیں صوبوں کی انہوں نے پھر تقسیم آگے بھی ہونا ہے بٹوین پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ. تو پاسپورٹ کا آفس ہے, نادرا کا آفس ہے, پھر آپ دیکھ لیں سوئی گیس ہے, الیکٹریسٹی ہے, سی سی آئی کے سبجیکٹس آگے سارے آفسز ہیں. تو ریاست کیسے کمزور ہوگی؟ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ڈسٹرکٹ میں کر نہیں رہی آپریشن, سی سی آئی اپنے کر نہیں رہی, لوکل گورنمنٹ کر نہیں رہی, تو پروونشل گورنمنٹ کے 6-7 سبجیکٹس ہیں, اس کو اگر وہ ریگولیٹ کرے گی تھرو دیئر اون ایڈمنسٹریشن تو فیڈریشن کیسے کمزور ہوگی؟ فیڈریشن تو زیادہ مضبوط ہوگی. اب ہو کیا رہا ہے, جو 59 سبجیکٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, اس کے اوپر ایکسکلوسیو اتھارٹی کس کی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی. 18 جو کامن سبجیکٹس ہیں اس کو کون چلا رہا ہے؟ جو سی سی آئی کے فیڈرل گورنمنٹ. اور جو صوبوں کے 5 سبجیکٹس ہیں ان کو کون چلا رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. پھر پاکستان فیڈریشن تو نہ ہوئی, یہ تو پھر ایک قسم کی ایک پھر اس سے یا تو پھر آپ اس کو یونٹی اسٹیٹ بنا دیں نا. اگر آپ یونٹی اسٹیٹ بنائیں گے پھر ظاہر ہے آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کے تحت آ جائے گی. یہ تو فیڈرلزم کے ایشو ہے. اب آپ گڈ گورننس کا لے کے آئیں, کین اٹ بی پاسبل کہ جو صوبے کی پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اس کے تحت صوبے کی بیوروکریسی یا پولیس نہ ہو؟ آپ نے بھی کام کیا ہے, عملی طور پہ تو ایسے ہی ہے, عملی طور پہ ایسے ہی وہ کام تو نہیں کریں گے. مثلا میں اف یو آر این اے ایس پی اور اگر آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں پی اے ایس کے, اگر آپ کام نہیں کریں گے صوبہ آپ کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو ایک اپیرنٹلی چیز ہے. تو اس کے بعد جب دیکھیں آئی جی کو یا چیف سیکرٹری کو دیکھ لیں, دے ول بی گارڈنگ دیئر اون مین ویمن, دے ول بی گارڈنگ دیئر اون بٹالینس. تو صوبہ تو ریلیونٹ ہے, صوبے کی اسمبلی ریلیونٹ ہے, دی مینڈیٹ آف دی پروونسز از ریلیونٹ, کیبنٹ از ریلیونٹ, ایوری تھنگ از ریلیونٹ. اس لیے تو پاکستان چلا نہیں ہے, نہ پاکستان کی فیڈریشن چلی ہے تو نہ پاکستان میں گورننس آئی ہے. اچھا ایک یہاں پہ جو علی امین گنڈا صاحب نے جس افسر کو ریکمینڈ کیا ہے وہ گریڈ 21 کے ہیں, جبکہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ عام طور پہ گریڈ 22. میں نے وہ دیکھا ہے ان کا لیٹر, وہ بالکل اللیگل ہے, اور اس میں کوئی تھاٹ پروسیس مجھے نظر نہیں آئی, مطلب کلیئرٹی نظر نہیں آئی. مینس کہ ادھر یا تو انہیں جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے اس کو ماننا چاہیے, اگر یا تو پھر جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے. نہیں ماننے سے مراد یہ ہے کہ وہ ثابت کریں گے جی دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل, دیٹ از ان لافل, دیٹ از اللیگل. اب یہ تو عجیب سی ان کی ہے کہ جی آپ اس کو چھوڑیں اس کو لگا دیں, اس کو چھوڑیں اس کو لگا دیں. تو میں نے وہ ریکوزیشن ہے, بیسکلی دیٹ از اے ریکوزیشن, اور میرے خیال میں دیٹ ڈز ناٹ سرو دی پرپز, دیٹ از کنٹینویشن آف دی ارینجمنٹ جو آپ چلتی جا رہی ہے. کلیئرٹی آئی تھاٹ میں اس میں کوئی اس کے پیچھے کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. جی ناظرین کرام, آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ جو چیف منسٹر کے پی کے نے ایک جو لیٹر لکھا کہ وہاں پہ چیف سیکرٹری اپوائنٹ کر دیا جائے ان کی مرضی کا, ان کو یہ چاہیے, جو قانون اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے افسر جو ہیں ان میں سے کسی کو بھی چیف سیکرٹری اور آئی جی لگا سکتے ہیں, نہ صرف کے پی کے, باقی صوبے جو ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کے پاس بھی اختیارات ہیں. اور اس وقت اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں گے تو تمام صوبوں میں اگر پولیس کی بات کریں یا آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو وہاں پہ جو جونیئر افسر ہیں, چھوٹے گریڈ کے افسر ہیں, سینئر پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس اپنی جو سروسز ہیں وہ نہیں ہیں. میں اگر پولیس سروس کی بات کروں تو پولیس سروس نہیں ہے, اور یہ ضروری یہ ہے کہ تمام کے تمام صوبے جو ہیں وہ اپنی پولیس سروس بنائیں. اسی طرح جو ان کے پی ایم ایس کے افسران ہیں ان کو پروموٹ کریں, اور جو
پر جو پوسٹنگز ہیں وہ ان کے گریڈ کے اعتبار سے لگائیں. آپ کو اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو فرما دیجیے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب آپ 1915 کی ایک 1915 کے ایکٹ کے تحت آپ ملک چلا سکتے ہیں. مطلب یہ جو ریزرویشن آف پوسٹ ہے یہ 1915 کے ایکٹ میں آئی تھی اور 1947 میں ختم ہو گئی تھی. ایٹ لیسٹ پاکستان کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق لے کے جائیں اور جو فنڈامنٹلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے گورننس کے اس کو پورا کریں. نہیں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہتے جائیں گے. گورننس کا یہ ماڈل جو ہے اور فیڈرلزم کا یہ ماڈل یہ کبھی بھی چل نہیں سکتا. طاقت کے بل بوتے پہ چلتا رہے گا جتنا چلا لیں, لیکن اٹ ول ناٹ پروڈیوس ریزلٹس جس کے لیے ریاست بنائی جاتی ہے, گورننس سسٹمز بنائے جاتے ہیں. جی ناظرین, صوبے اور ملک جو ہیں وہ اپنے قانون اور آئین کے تابع ہی چل سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کے ساتھ دیجئے. طاہر مقصود مجھے اجازت دیجئے. خدا حافظ.